ہے یہی رام کے لیک کی ریکھا آ گیا اب وشواس جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس رام ہر ایک جگ میں آئے کیا یار کیسے مسلمان ہیں رام کی پوجا کی کون سے مسلمان ہیں یار یہ دیکھیے آپ نے دیکھا اس کو ویڈیو کو جی یہ دیوبندی مفتی صاحب ہیں اچھا اب کہہ رہا ہوں مفتی صاحب اب یہ پتہ نہیں کہ مدرسے کے آگے پڑے ہوئے ہیں یا پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ تو اب آپ ان کی زبان سے خود ہی سمجھ چکے ہوں گے میں ان کی اس واقعی گفتگو کو سن کر کے جو یہ مشاعرے میں پہنچے ہیں اور انہوں نے جو رام کے تعلق سے یہ جو پڑھا ہے تو اس سے میں یہ سمجھا کہ آخر وہ کربلا کا واقعہ جی کہ جہاں حضرت امام حسین حق کی خاطر کھڑے تھے اور صرف یہی نہیں کہ کھڑے رہے بلکہ الحمدللہ اپنے دین متین کی خدمت کی خاطر اس کو بچانے کی خاطر انہوں نے اپنی بھی قربانی پیش کی اور اہل بیت کرام کی 72 نفسائے قدسیہ کی بھی انہوں نے قربانی پیش کی تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا سوچتا تھا میں کبھی کبھی سوچنے پر مجبور ہوتا تھا کہ آخر وہ کیسے لوگ رہے ہوں گے کہ جو یزید کے ساتھ کھڑے ہو گئے امام حسین کو چھوڑ کر کے سمجھ رہے ہیں میں سوچتا تھا اس بات کو مگر ان کے ان بدماشیوں کو دیکھ کر کے کہ یہ چند سکوں کی خاطر انسان اپنے ایمان کا سودا کیسے کر دیتا یہ جب ہمیں اپنی نگاہوں سے دیکھنا پڑ رہا سننا پڑ رہا تو اب یقین ہو رہا ہے کہ انہی کی نسلوں سے یہ بھی ہیں سمجھ رہے ہیں کہ جنہوں نے کہ چند سکوں کی خاطر حکومتوں کی خاطر حضرت امام حسین جو آقا کے سچے نواسے ہیں ان کو شہید کر دیا تھا سمجھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا کس طریقے کے کفریہ کلمات یہ بک رہے ہیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ بات کہ دیکھیے 22 جنوری قریب ہے بہت سے مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ بہت سے ٹوپی والوں کو دیکھتے ہیں جبے والوں کو دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آ کر کے وہ سسپینس میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر کون صحیح لوگ ہیں کہ ٹوپی ان کے سروں پر بھی رکھی ہوئی ہے اور جبہ دستار دیکھی جائے تو ان کی بھی اچھی خاصی لمبی ٹوپی دستار ہیں تو لوگ سسپینس میں پڑ جاتے ہیں کشمکش کے عالم میں ہیں آخر کے حق کدھر ہے تو میں آپ کو سیدھا سا بتلا دوں دیکھیے ان کا جو ہو رہا ہے معاملہ 22 جنوری کو وہ اپنے رام مندر کی جو ادھاٹن کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ان کا مذہبی معاملہ ہے حالانکہ ہمیں ہاں تکلیف رہنا چاہیے کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ جو کورٹ کا فیصلہ آیا تھا وہ صرف ان کی آستھا کی بنیاد پر آیا مسلمان خاموش رہے کوئی فتنہ فساد نہیں ہونے دیا کوئی نہیں کیا صبر کر لیا تھا تحمل سے کام لیا تھا مگر اب جب ادھاٹن کا نمبر آیا تو یہ تو وہ بھی مانتے ہیں نا کہ مسجد یہاں پر تھی تو کم سے کم اس بھائی چارے کو بنانے کی خاطر کتنے ہمارے اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے یہ باتیں بولی تھیں کہ ایک مسجد دے دی جائے اور پھر بھائی چارے کو ختم نہ کیا جائے آپس میں میل محبت کے ساتھ رہا جائے کر لیا تھا مسلمانوں نے یہی سوچ کر کے صبر اس دن کے لیے تو نہیں کیا تھا نا جو آج وہ کیا اس طریقے کی آج دینا پڑ رہی ہے خبریں کہ مسلمان 20 تاریخ سے لے کر کے 26 کے بیچ میں جو رہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں سفر نہ کریں یا اسی دن کے لیے دیا تھا خاموشی کے ساتھ بھی تو کر سکتے ہیں وہ تو اس لیے بہت سے کس طریقے کی بکواسیں کرتے نظر آ رہے ہیں تو میں اس کے تعلق سے ایک آپ کو کلپ دکھاتا ہوں چھوٹی سی اس کے بعد میں ہلکا سا تبصرہ کروں گا پھر آپ خود سوچئے گا اور ضرور مجھے آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ جو بکواس کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سنیں ذرا ان صاحب کو دیکھیں ان کی گفتگو دیکھیں کس طریقے سے دلالی کرتے نظر آ رہے ہیں دیکھا آپ نے ان کا کیا کہہ رہے ہیں سری رام ہمارے نبی تھے پوروج تھے ہاں یہ باتیں تو ہم پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ دیوبندی مولانا ہے سمجھ رہے ہیں کہ انہیں ولی سمجھ میں نہیں آتے نبیوں کی شان سمجھ میں نہیں آتی ہے مگر ہاں ان کے لیے سے کیا کہہ رہے ہیں ارے خود اپنے جہنم کا ایندھن بننا خود ہی بن جانا کیوں دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے مطالبے کر رہا کہ سب مانے
یہ الحمدللہ جو ملک ہے یہ کون سا ملک ہے؟ یہ جمہوری ملک ہے. یہاں پر مسلمانوں کو اپنے مذہب کے انوسار مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل اختیار حاصل ہے. یہ تم دلالی کر رہے ہو، سب کوئی دلالی تو نہیں کر رہے ہیں، اس لیے تم نے اپنے ایمان کے سودے کر دیے ہیں. تو بکواس کیا کر رہا ہے کہ مفتیوں کو یہ فتویٰ دینا چاہیے ان کے، ورنہ ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا جائے جو انہیں رام کو نبی نہ مانے. اس لیے ہم نبی مانتے ہیں ان کو جن کو قرآن اور حدیث نے نبی کہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس طرح کے لوگوں کو آپ خوب سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے کہ وہ وقت کیا رہا ہوگا کہ جو یزید کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ تھے اور امام حسین کو تنہا چھوڑنے والے. مسلمانوں حوصلہ رکھو، اپنے ایمان کی فکر کرو. اس طرح کے لوگوں کے تعلق سے دیکھ کر کے اپنے مذبذب مت بنو، اپنے ایمان کی فکر کرو. یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کئی سالوں سے ہم نے یہ کچھ سیکھا اور سمجھا ہے کہ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جنہیں سیاست میں ذرا سی روچی ہوئی اور ذرا سا کوئی ٹکڑا ان کو ڈالا اور ایمان کا سودا کر بیٹھے. اس لیے میں کہوں گا کہ عام ہمارے لوگ اس طرح کی باتیں نہ کریں. 22 جنوری کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنی نارمل انداز میں زندگی گزارنا. ہاں میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں 22 جنوری کو کیا کریں تو میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ مسجدوں کو بھریے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اکبر کی جو تسبیح ہے اس تسبیح کو 11 ہزار مرتبہ ہر انسان پڑھنے کا عہد کرے. سمجھ رہے نہیں؟ اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے دل میں یہ عہد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک میں امن و سکون قائم فرمائے، شر پسندوں کے شر سے، فتنہ گروں کی فتنہ بازیوں سے سب کو محفوظ و مامون فرمائے. باقی ان کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان بڑی بیش قیمتی شے ہے، اس کی حفاظت کیجئے. آپ جانتے ہیں کہ جو انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گیا سمجھ لیجئے وہی کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ جو لوگ اس طرح کی بکواسیں کر رہے ہیں اس پہ توجہ قطعاً نہ دیں. مذہبی جو نعرے ہیں ان کے وہ آپ جان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ ان کے مندروں کے آگے ان کے پوروجوں کو ماننا، ان کے آگے جھکنا شرک اور کفر، ویسے ہی ان کے مذہبی نعروں کو لگانا بھی شرک اور کفر ہے. یہ میرا آپ نچوڑ سمجھ لیں گفتگو کا. اپنے ایمان کی حفاظت کریں، وہ کیا کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے، لیکن آپ زیادہ اندھ بھکت مت بنیے کہ بھائی چارے کے لیے یہ نہیں کیا جاتا کہ ان کے مذہبی نعروں کو اپنایا جائے. بھائی چارے کے لیے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، کو بہت سے طریقے ہیں اس کے. آپ یہ کر سکتے ہیں، مٹھائیاں کھلا سکتے ہیں اپنے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے تہوار کوئی آتے ہیں ان کا آتا ہے، کرے جاتی ہیں چیزیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ لیکن ان کی مذہبی چیزوں کو نہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری اپنائیں اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی اپنائیے. اللہ تبارک و تعالی سب کو دین کی سمجھ